بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے اپنے چینل کا نام انسائٹس بصیرت رکھا ہے اور نیچے ٹائٹل جو لکھا ہے کہ بصیرت کے پھول تفکر کے آب حیات سے کھلتے ہیں، تو اس کی وضاحت کیجیے۔ تو اس وضاحت کے سلسلے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ مسائل یقیناً زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کا حل سوچتا ہے۔ سوچنے سے انسان دانا بنتا ہے اور دانائی انسان کو جینے کے قابل بناتی ہے۔ جب ہماری زندگی کسی مسئلے سے دوچار ہوتی ہے تو اکثر ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل تجویز کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو جاتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی بھی حل سوچنے سے ہمارا ذہن قاصر ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنے ارد گرد موجود کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، یہ میرا مسئلہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس شخص کے پاس نہیں جاتے جو مسئلے کو سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شوق ابھی زندہ، ہر زخم ابھی تازہ، آنکھوں میں لیے بیٹھا ہوں حسرت کا جنازہ، کیوں چھوڑ نہیں دیتے تم ایسی مسیحائی، جب کر نہیں سکتے تم درد کا اندازہ۔ آپ نے بھی اپنے ارد گرد یقیناً ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس جا کے آپ کو اپنے مختلف مسائل کا حل ضرور مل جاتا ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان جیسے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت کس بنا پہ ہوتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں ہوتی، اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس صلاحیت کو، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کو ہم دوسرے لفظوں میں بصیرت کہتے ہیں، اور نفسیاتی اصطلاح میں اسے پرابلم سالونگ کی صلاحیت بھی کہتے ہیں۔ بصیرت کو ابیلٹی آف نفسیاتی اصطلاح میں بصیرت کو پرابلم سالونگ کی صلاحیت بھی کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک ان جیسے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ درپیش مسئلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ ماضی کے تجربات سے بھی مدد لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ مسئلہ اس قسم کا بھی ہوتا ہے کہ ماضی کا کوئی مسئلہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا، پھر بھی وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے نتیجے میں اچانک اس مسئلے کا حل ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو جناب، ہمارے سوال کا جواب وہی ہے جس کا قرآن پاک میں 750 سے بھی زیادہ مرتبہ حکم دیا گیا ہے، یعنی غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ اب علم نفسیات میں تفکر کی مختلف تعریفیں ہیں۔ تفکر یا غور و فکر میں ہم اپنے حافظے میں موجود ماحول اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو پروسیس کرتے ہیں یا ان کی تنظیم نو کرتے ہیں۔ ادراک حال کی نمائندگی کرتا ہے، یاد ماضی کے تجربات کی بحال ہوتی ہے، اور تفکر مستقبل تک رسائی ہے، بلکہ وہ شے جسے ابھی ماضی وجود میں لانا ہے۔ تفکر اس شے کی فعال تلاش ہے۔ ایک اور تعریف کے مطابق تفکر مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح کے حالات سے آج کل ہم دوچار ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جو مسائل ہیں، ہر ادارے کے جو ہیڈز ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، تو ان کے لیے تفکر یا غور و فکر ان حالات میں از حد ضروری ہے۔ تفکر مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ خود کار عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ذہنی مساعی اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ اب ان تعریفوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تفکر تلاش ہے اس شے کی جو کہ نامعلوم ہے، ان مسائل کے حل کی جو کہ ابھی موجود نہیں، کائنات کے ان سربستہ رازوں کی جو کہ ابھی تک پوشیدہ ہیں، ان قدرتی مظاہرات کی جو کہ ابھی تک ایک معمہ ہے، اور انہی میں سے ایک سب سے بڑا معمہ خود اللہ پاک کی ذات ہے۔ یقیناً اس کو جاننے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی تفکر اور غور و فکر ہی ہے۔ ایک صاحب بصیرت شخص چونکہ کسی مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے غور و فکر کرتا ہے، چنانچہ اس کے ذہن میں اس مسئلے کا حل منکشف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی کنجی غور و فکر ہی ہے۔ اگر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذات میں بھی غور و فکر کیا جائے تو یقیناً اللہ پاک کی طرز صفات یا اس کی طرز فکر بھی ہم پر کھلتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں تفقہوا فی الدین کی طرف بار بار راغب کیا گیا ہے، لیکن شرط ہے یکسوئی کی۔ وہ کہا گیا ہے نا
کہ کیا خوب پروردگار نے احسان کر دیا، انسان میری ذات کا عنوان کر دیا، تکمیل میرے شوق کی مطلق نہ ہو سکی کیونکہ اسیر آب و باد و نان کر دیا۔ جب تک ہم اسیر ہیں آب باد اور نان کے، تب تک ہم مسائل کے حل کی طرف یا بصیرت کے حصول کی طرف نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً تمام انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، یہاں تک ایک پاگل شخص جس کی سوچ بکھر چکی ہوتی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اوٹ پٹانگ چیزیں کیوں نہ سوچے۔ یہ جو بیک بینچرز بیٹھے ہیں یہ مسائل کو حل کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک منڈا فیل ہو گیا، انہوں پتا وہ مسائل سمجھتا بہت ہے، انہوں پتا بھی ابا بڑا کرختا تے چھتر تے لازمی پینے ہیں نا۔ ہوں مسئلے پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے دے حضور اپنے دی عدالت پیش ہو گیا۔ ہوں پوچھتا کہ ابا جب دادا فیل ہوا سی تے پردادے نے وہ کی سلوک کیتا سی؟ انہوں نے کہا تیرے پردادے نے نا تیرے دادے دی لت توڑ دی سی۔ کہندا اچھا ابا جب تو فیل ہوا سی تے دادے نے تیرے نال کی سلوک کیتا سی؟ انہوں نے کہا تیرے دادے نے میرے گھروں کڈ دیتا سی۔ انہوں نے کہا اچھا ابا ایک خاندانی مسئلہ وا اپنا جڑا چلیا ہوندا نسل در نسل، ہوں اگر تم میرے نال تعاون کری نا تو آپ اس خاندانی گنڈا گردی تو نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا ہر انسان تفکر یا سوچنے کے عمل کے ساتھ لازمی طور پر منسلک ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر انسان سوچتا ہے تو پھر ہر انسان کے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر ذہنی مرکزیت اور یکسوئی کے ساتھ شے کی حقیقت میں غور کیا جائے گا تو مسائل کے حل کو ڈھونڈا جا سکے گا، اور اگر فرد کے ذہن میں یکسوئی اور ذہنی مرکزیت کا فقدان ہے تو وہ بصیرت سے دور ہی رہے گا۔ اچھا، اب ہم پچھلے دنوں فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ شیئر کی لینگویج کے متعلق، تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ارسلان بشیر، آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ زبان چونکہ جذبات کے اظہار کا نام ہے تو کیا گونگے اور بہرے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس بات کو غور سے سنیے گا کہ تفکر کے ٹولز کیا ہیں۔ گونگے اور بہرے بچوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تفکر زبان اور الفاظ پر انحصار نہیں کرتا۔ تو پھر اس کا بنیادی ٹول کون سا ہے؟ تفکر کا بنیادی ٹول اطلاع ہے۔ تفکر کا بنیادی ٹول اطلاع ہے جو اپنے اندر معنی و مفاہیم پوشیدہ رکھتی ہے، اور یہ اطلاع انسان کو خود اس کے اندر سے ملتی ہے۔ ارسلان بشیر، آپ چونکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہو، آپ بہت بہتر سمجھ سکتے ہو یہ اطلاع انسان کو اپنے اندر سے کیوں ملتی ہے۔ دراصل میں انسان کی ذات کے نہاں خانوں میں ایک سپر کمپیوٹر نصب ہے جس کے اندر تمام مسائل کا حل یا کائناتی علوم موجود ہیں، اور ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ کمپیوٹر کے اندر موجود معلومات تک رسائی کے لیے مطلوبہ پروسیس معلوم ہو۔ آپ ایک عام کمپیوٹر کی مثال لے لیں، اس کے کسی سافٹ ویئر میں خرابی آ جائے تو ہم ہیلپ مینیو میں جاتے ہیں اور وہاں مختلف مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ یہ حل اصل میں کمپیوٹر کے اندر پہلے سے پروگرام ہوتے ہیں، فیڈ ہوتے ہیں۔ اگر یہ حل کمپیوٹر کے اندر پہلے سے فیڈ نہ ہو تو ہم کبھی بھی ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان کے اندر موجود سپر کمپیوٹر میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ضرورت صرف ایک نقطے پر غور و فکر کرنے کی ہے۔ تو گویا اطلاع کا بنیادی ٹول جو ہے تفکر کا جو بنیادی ٹول ہے وہ اطلاع یا خیال کی انرجی ہے جو اپنے اندر معنی و مفاہیم سمائے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی اطلاع کو یا معنی و مفاہیم کو تعقل یا کانسیپٹ کہتے ہیں عام لفظوں میں۔ تعقل کا مطلب ہوتا ہے عقل مند کرنا، اطلاع دینا، یعنی اگر آپ انگلش میں بہتر سمجھ سکتے ہیں perceiving, informing, knowing، یہ تعقل کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ انسان کے اندر انہی درست تعقلات یا اطلاعات کا ایک خزانہ موجود ہے۔
اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے میں انسان کی عادت یا مائنڈ سیٹ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ عادت یا مائنڈ سیٹ کا کردار۔ علماء باطن کے مطابق انسان باطنی علوم سے اس وقت تک استفادہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذاتی علم کی نفی نہ کرے۔ اصل میں جب آپ کسی شے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں تو ماحول سے حاصل ہونے والی مخصوص طرز فکر یا سوچ کا انداز آپ کے ذہن میں اس قدر راسخ ہوتا ہے کہ آپ گھوم پھر کر پھر اپنی عادت یا مائنڈ سیٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ مسئلے کے اصل حل کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہی نہیں ہوتا اور آپ کی اپنی عادت یا مائنڈ سیٹ ہی درست حل کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک رنگین چشمہ پہن رکھا ہو، عین پہن رکھی ہو، اور خارج میں موجود ہر شے آپ کو چشمے کے مخصوص رنگ میں ہی نظر آئے گی بجائے اپنے اصلی رنگ میں نظر آنے کے۔ نفسیاتی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مسائل کے حل کو دریافت کرنے میں یا حقائق کا کھوج لگانے میں انسان کی سوچ کا مخصوص پیٹرن اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل نہیں مل رہا تو کچھ عرصے کے لیے اس مسئلے کو چھوڑ دینا مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس عرصے میں فرد اپنی سوچ کے اس مخصوص پیٹرن سے آزاد ہو جائے اور مسئلے کا کوئی نیا حل سامنے آ جائے۔ گویا بصیرت کے حصول کے لیے یا مسائل کے حل کو ڈھونڈنے میں یا حقائق کا کھوج لگانے کے لیے انسان کے ذہن کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے کہ فرد اپنی ذاتی پسند یا ناپسند، آباء و اجداد کی طرف سے منتقل شدہ نظریات اور اپنے عقیدوں کو بھی ایک طرف رکھ کے، سائڈ پہ رکھ کے، آزادانہ ذہن کے ساتھ سوچے کہ ایسا کیوں ہے، کیسے ہے اور کس لیے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک میں تفکر کی کتنی اقسام ہیں جو بیان کیا گیا ہے، پھر ہمارا یہ نقطہ جو ہے تھوڑا مزید واضح ہوتا جائے گا۔ قرآن پاک کے مطابق تفکر جو ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ تفکر کی اقسام، پہلی قسم ہے انفرادی تفکر اور دوسری قسم ہے کائناتی تفکر۔ انفرادی تفکر وہ ہے جس میں آپ اپنی روزمرہ زندگی یا انفرادی مسائل پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رابطہ درست اطلاعات سے ہے تو مسائل کا صحیح حل تلاش کر کے آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے تناسب کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مختلف معاملات میں جو فیصلہ سازی ہے یہ بھی تو پرابلم سالونگ کی ہی ایک قسم ہے۔ آپ کو کسی معاملے میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو عموماً آپ کے سامنے دو یا اس سے زیادہ متبادل راستے ہوتے ہیں اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اکثر عمر گزشتہ سے پیوستہ تجربات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ پرانی معلومات سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار ہو کر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جائے، پھر ہی آپ درست اطلاع تک پہنچ سکتے ہیں۔ انفرادی تفکر جو ہے اس کے لیے ایک لائن ذہن میں رکھ لیں کہ انفرادی تفکر آپ کی مادی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ انفرادی تفکر آپ کی مادی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور کائناتی تفکر جو ہے، کائناتی تفکر وہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فسیر و فی الارض کے عنوان کے تحت بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ تفکر کی وہ قسم ہے جو انسان کو محدود سے لامحدود کی طرف گامزن کر دیتی ہے، اور انسان اپنی ذات کے ان گوشوں اور صلاحیتوں سے متعارف ہو کر مستفید ہو سکتا ہے جو اس کی مادی آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن پاک میں جب ہم آگے چلتے ہیں نا، چونکہ 750 سے زیادہ مرتبہ تفکر کا، غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے غور و فکر کرنے کا جب اتنی بار حکم دیا گیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی انعام بھی ہوگا۔ تو تفکر کا یا غور و فکر کا جو انعام ہے، انسان جب ایک نقطے پر غور و فکر کرتا ہے اور کوئی نئی دریافت کرتا ہے تو اسے ایک زبردست اطمینان و سکون اور ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے جو دنیا کی تمام مادی خوشیوں سے ماورا ہے۔ یہ حقیقی خوشی کا احساس ہی تو ہے جس نے دنیا کے مختلف عظیم سائنسدانوں کو مسلسل اور انتھک محنت سے نئی نئی دریافتیں کرنے پر اکسایا۔ آخر تخلیقی کام کرنے سے یہ سکون، اطمینان اور خوشی کیوں ملتی ہے؟ فرد ایک نقطے پر غور و فکر کرتا ہے اور اسے اندر سے جواب مل جاتا ہے، بس
لیکن یہ جواب ملنے کی صورت میں اسے اتنی خوشی اور ایکسائٹمنٹ ملتی ہے کہ وہ فرتے مسرت سے ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنے نا ارشمیدس، اس کے سامنے ایک مسئلہ رکھا بادشاہ وقت نے کہ کچھ چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، کچھ نہیں ڈوبتی، اس کی وجہ بتاؤ۔ تو وہ تخلیقی انسان تھا، معاملے میں ایسا ڈوب گیا، بڑے عرصے سوچ بچار کے بعد ایک دن اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تو پانی میں اسے اوپر اچھال دیا، کیونکہ تخلیقی ذہن کا مالک تھا، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اسے اندر سے جب اس کا جواب ملا نا تو اتنا وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا کہ ننگا بادشاہ وقت کے دربار کی طرف دوڑ پڑا اور یہ کہتے ہوئے کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ خوشی کا یہ احساس اتنا طاقتور کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے؟ اصل میں اطلاع جو ذہن پہ وارد ہوتی ہے اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ اطلاع کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو جو ہوتا ہے وقوفی پہلو، احساسی پہلو، اور تیسرا حرکی پہلو۔ وقوف کہتے ہیں آگہی کو، وزڈم کو، سینس کو۔ جب کوئی اطلاع انسان کے ذہن پہ وارد ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اطلاع اپنے اندر معنی و مفاہیم پوشیدہ کیے ہوئے ہوتی ہے، یعنی فرد کو وقوف یا آگہی ملتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس اطلاع کے اندر ایک احساسی پہلو بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کو جب اندر سے جواب ملتا ہے تو یا تو آپ کو خوشی اور خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے یا ناخوشگواریت کا احساس ہوتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اطلاع اپنے اندر متحرک کرنے کا مادہ بھی رکھتی ہے، انسان گامزن بعمل ہو جاتا ہے۔ دراصل خیال یا اطلاع میں جتنی زیادہ طاقت ہوگی اس کا حرکی پہلو بھی اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوگا، انسان کو عمل پر اکسائے گا۔ یہاں آگے جانے سے پہلے ایک نقطہ آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں سوچ بچار کرنے کے لیے۔ یہ 3 پہلو جو ہیں، وقوفی پہلو، احساسی پہلو اور حرکی پہلو، یہ وقوفی پہلو جو ہے یہ علم الیقین ہے، احساسی پہلو جو ہے یہ عین الیقین ہے، اور حرکی پہلو جو ہے یہ حق الیقین ہے۔ اب اس پہ آپ نے، اس پہلو پہ آپ لوگوں نے خود غور و فکر کرنا اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ یقین کے جو 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیجز ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ تیسرا پہلو جو ہے حرکی پہلو، خیال یا اطلاع میں اگر طاقت زیادہ ہوگی تو حرکی پہلو بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور انسان کو عمل پر اکسائے گا۔ یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اطلاع کے اندر یہ تینوں پہلو ہوتے ہیں تو خیالات تو پھر سب لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو ان سب کے اندر یہ تینوں پہلو متحرک کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خیال کی بھی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ خیال یا اطلاع لاشعور کی جس قدر پاورفل سطح پہ ہوگا اتنا ہی یہ تینوں پہلو زیادہ واضح اور ایکٹیو ہوں گے، جو کہ تخلیقی لوگ اطلاع کے لطیف ترین پہلو سے رابطہ کر کے خیال کے اندر پوشیدہ حقیقی معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے وہ اطلاع کے احساسی پہلو کو دوسرے لوگوں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بصیرت یا مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت یا تخلیقی تفکر کی صلاحیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ بصیرت کے پھول اس کھیت میں کھلتے ہیں جس سے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کر کے یا غور و فکر کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے زور و شور سے کسی مسئلے کے حل کے لیے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں سوچتا، اور جب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بے فکر ہو کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک وہی حل آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ دراصل جب ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہوئے روح کی زمین میں تفکر کا بیج بوتے ہیں تو پھر زیر زمین یعنی لاشعوری طور پہ پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تفکر کا بیج پھوٹ کر اپنی کمپلیٹ شعور کی سطح میں پھیلا دیتا ہے اور ہمیں جواب حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا بصیرت کے حصول کے لیے مطالعہ، مشاہدہ
غور و فکر اور جستجو انتہائی لازمی عناصر ہیں۔ بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے مطالعہ، مشاہدہ، غور و فکر اور جستجو، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کا بھی حاصل بنائے اور آپ سب کو ایسی کامیابیوں سے نوازے جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ شکریہ۔